موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين الوثنيين، سورة الأعراف، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون۔ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين۔ ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون۔ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات توحید اور رد علی الکفار والمشرکین، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلا شرک جو ہے وہ بت پرستی سے شروع ہوا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے مندروں میں، عبادت خانوں میں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے اور وہ انہی کی عبادت کرتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے، نظر نیاز چڑھاتے تھے۔ اور اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ بت جو ہیں نا جی، یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی آدمی صرف ان بتوں کی عبادت کرتا ہے یا ان تماثیل کی عبادت کرتا ہے، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ پہلے دور میں ہوا یہ کہ سب سے پہلے جہاں شرک کی بنیاد پڑی وہ ابلیس لعین نے بزرگوں کی شکل بنا کے لوگوں کو کہا کہ بھئی وہ جتنے ہمارے بزرگ تھے وہ فوت ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے بعد جگہ خالی ہو گئی، تو اب ان کو ہم کیسے یاد کریں گے؟ ان کا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کی ہم باقاعدہ شکل بنا کے، مجسمہ بنا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ دیکھ کے ہمیں وہ یاد آتے رہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ کون بنائے گا؟ اس نے کہا میں تمہیں بنا دوں گا۔ تو اس دور میں 5 بڑے بزرگ تھے، ایک کا نام ود تھا، سوا تھا، یغوسا تھا، یعوقا تھا، نصرہ تھا۔ تو اس نے ان کی اشکال پر ان کو باقاعدہ بڑے بہترین قسم کی تمثیل بنا کے دے دی، مجسمہ بنا کے دے دیا، گویا کہ وہ سامنے کھڑے۔ تو اصل عبادت جو ہے وہ انہی بزرگوں کی ہو رہی ہے،
ورنہ کوئی آدمی بت کی پوجا نہیں کرتا، یاد رکھو۔ کوئی اتنا پاگل ہو گیا، جانتا نہیں ہے کہ یہ تو میں نے خود بنایا ہے۔ تو اگر بتوں کی پوجا کرنی ہوتی تو پھر ان کو تو کسی قسم، اصل بات یہ نہیں ہے، یہ بتوں کی پوجا نہیں ہوتی، پوجا ہوتی ہے ان رجال صالحین کی جو اللہ والے فوت ہو گئے، ان کی شکلوں پر وہ سارے کے سارے جو تھے بت بنائے گئے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالا بھی یہ دیکھنے کے لیے نہیں رکھے ہیں، انہی سے مانگو، انہی کی عبادت کرو، انہی کے آگے جھکو۔ تو ان کی جب تم عبادت کرو گے تو وہ جو جس کا یہ بت ہے وہ راضی ہوگا تم پہ، اور جب وہ راضی ہوگا تو تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جیسے مکہ والوں نے بھی لات، منات، حبل، عزا، اساف، نائلہ بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ بھی اصل بات یہی تھی کہ لات جو تھا وہ حجاج کرام کی بڑی خدمت کرتا تھا، یہ لط السوی کا ستو وتو بنا کے ان کو پلایا کرتا تھا، اور بڑا عابد زاہد تھا، مر گیا تو اس کے نام پہ بت بن گیا۔ اسی طرح عزا تھا، اسی طرح وہ حبل تھا، اساف تھا، نائلہ تھا، حتیٰ کہ جب اللہ نے مہربانی فرمائی مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا، یہ عزا جو تھا نا یہ طائف اور مکے کے درمیان میں مندر تھا، کہ وہاں جاؤ اور عزا جو ہے اس ختم کرو اس کو، یہ ان کا بہت بڑی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید گئے، دیکھا کہ بڑی عبادت گاہ ہے اور کھجوروں کے در، انہوں نے ساری عمارتیں گرا ڈالی، کھجوریں کاٹ ڈالی، چٹیل میدان کر دیا، واپس آیا اور حضور نے فرمایا ہاں کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ساری عمارتیں توڑ دی ہیں، درخت کاٹ دیے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اصل عزا کو تو تم نے ختم نہیں کیا نا۔ میں نے کہا حضور مجھے تو وہاں کوئی عزا شزا نظر نہیں آیا، اور پھر دیا۔ حضرت خالد بن ولید دوبارہ گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، بڑی مکروہ شکل ہے، اور اس کے بال جو ہیں بڑے منتشر ہیں، اور اس نے اپنے سروں میں مٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور وہ رو رو کے فریاد کر رہی ہے کہ یا عزا یا عزا ہماری مدد کر۔ حضرت خالد بن ولید نے جا کے تلوار سے وار کے اس کی گردن اڑا دی، واپس آ گیا۔ آپ نے میں ہاں تلک العزا، یہی تو ہے جس کو یہ مدد مانگتے تھے، وہ بظاہر یہ عورت تھی، اصل عزا اور تھا۔ اور ان کو ان کی مدد پہ اتنا یقین تھا کہ جنگ احد کے موقع پر جب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو شکست ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، رحمت دو جہاں زخمی ہو گئے، تو ابو سفیان اس دور میں کافر تھا، اور وہ کافروں کی فوج کا سردار بن کے آیا تھا لڑائی کے لیے۔ تو اس نے بڑے زور سے نعرہ لگایا، پہلے تو اس نے پوچھا حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی حضور محمد مصطفیٰ ہیں؟ حضور نے فرمایا جواب نہ دو۔ اس نے پھر پوچھا حل فیکم محمد، حضور نے فرمایا جواب نہ دو۔ اس نے پھر تیسرے دفعہ پکارا حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں محمد مصطفیٰ ہیں؟ صحابہ حضور نے فرمایا کوئی جواب نہ دو۔ اب ابو سفیان خوش ہو گیا، ابھی حضور بھی شہید ہو گئے، تو اس نے بڑے زور سے نعرہ لگایا اعلو حبل
آج ہبل تو نے ہماری مدد کی اور تیرے پجاری کامیاب ہو گئے۔ حضور پاک نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اشارہ فرمایا، چونکہ حضرت عمر جو تھے نا کانا جہیر الصوت، آپ کی آواز بہت بلند تھی۔ تو اس نے جب دوبارہ کہا اعلو ہبل، تو حضرت عمر نے جواب دی اللہ اعز و اجل۔ ابو سفیان نے اب دوسرا نعرہ لگایا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، آج عزا کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ تو مکے والوں کا بھی یہی حال تھا، انہوں نے بھی وہ اشخاص جو صالحین فوت ہو گئے ان کی شکلیں بنائی ہوئی تھی۔ اچھا بعض تو ایسے بھی تھے، اللہ رحمت کرے، کہ اساف اور نائلہ جو ہے، ایک مرد تھا اساف اور نائلہ عورت تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو کے زنا کیا۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا، وہ دونوں پتھر بن گئے۔ تو پہلے تو عبرت کے لیے ان کو کعبۃ اللہ کے دروازے کے ساتھ رکھا گیا، پھر مقام ابراہیم کی جگہ رکھا گیا عبرت کے لیے کہ دیکھو ان نے گناہ کیا، اللہ کے حرم کی توہین کی ہے، کعبۃ اللہ کی عظمت سے کھیلے ہیں، تو ان میں کیسے عذاب آیا ہے کہ لوگ ڈریں۔ پھر انہوں نے ایک کو صفا پہ رکھ دیا اور ایک کو مروہ پہ رکھ دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ان کے بعد والی نسل جو تھی انہوں نے ان کی بھی پوجا شروع کر دی، یہ بھی خدا ہے۔ یہ کوئی یعنی کتابوں کی یا کسی افسانہ نہیں، قرآن ہے کہ لا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی کہ خدا کے بندو اللہ کی عبادت کرو، نے کہا خبردار نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ آنا، تم ود سوا یغوثا یعوقا نسرا کو بالکل نہ چھیڑنا، اپنے عقیدے پہ قائم رہنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک دعوت دی، 1000 سنۃ الا 50 عاما۔ لیکن قوم جو تھی وہ باز نہ آئی، آخر نوح علیہ السلام ان سے مایوس ہو گئے اور انہوں نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے فریاد کی کہ یا اللہ انی دعوتہم لیلا و نہارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ جب میں ان کو توحید کی دعوت دے تو میرا آقا یہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ آواز ہی نہ آئے اور سر پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں، میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم اسرارا۔ لیکن اب مجھے کوئی توقع باقی نہیں رہی، اس لیے میرا مولا میں دعا کرتا ہوں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب ان کافروں کی، مشرکوں کی، وثنیوں کی ایک گھر بھی باقی نہ رہے، ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ نے ان کو زندہ چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور آگے جو ان کی نسلیں پیدا ہوں گی وہ بھی کافر ہوں گے، فاجر ہوں گے، وہ بھی انہی کے عقیدے پہ ہوں گے۔ تو یہ ابتدا ہے، یاد رکھیں شرک کی، کہ ابتدا جو ہے وہ یہی ہوئی۔
حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ لعنت کرے جنہوں نے اذا مات فیہم عبد صالح، اگر کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا فوراً اس کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے۔ اچھا یہ اللہ عالم حسن اتفاق ہے یا کیا ہے کہ وہ 5 انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ودن سواء یغوث یعوق نصرا، ہمارے گلے میں بھی آج تک 5 تن پاک پڑے ہوئے جیسے وہ تھے نا جی 5، تو اس لیے یہ 5 تن پاک والا جو مسئلہ ہے نا یہ بھی شیعہ لے آیا۔ سب سے پہلے شیعہ لے آیا، اس کے بعد پھر آگے چلتا گیا۔ اس لیے ان کا بڑا مشہور ان کے کسی مجتہد کا شعر ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، میرے پاس تو 5 تن ہیں جن کی وجہ سے میں جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، یہ 5 تن۔ اچھا اور یہ تم سمجھتے نہیں ہو بڑی نعوذ باللہ عجیب 5 تن پاک، یعنی صرف یہ 5 پاک ہیں باقی سب ناپاک۔ دشمن اپنی بات کہہ جاتا ہے اور عام آدمی اس کو نہیں سمجھ، جی ٹھیک ہے یہ تھے تو بڑے شان والے، بھی بالکل شان والے تھے، لیکن حضور کی بیویاں بھی تو پاک تھیں جن کی پاکی اللہ نے بیان کی قرآن میں، ازواج مطہرات بھی تو پاک تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے ایمان کی اللہ نے قرآن میں گواہیاں دی، ان کو تم پاک نہیں مانتے ہو؟ جو اندر باہر سے سچے تھے، اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرا مدنی ہم نے ان کے دلوں کو مانج کے آزما لیا ہے، یہ پکے پرہیزگار ہیں، یہ پکے تیرے وفادار ہیں، پکے تیرے جان نثار ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، ان کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح آج بھی پوری دنیا میں دیکھ لیں، ہر ملک میں یہی عالم ہے کہ جو اللہ والے فوت ہو گئے ان کی سب سے پہلے تو مزاریں بنائی گئیں، پھر ان پہ باقاعدہ روضے بنائے گئے، پھر ان پر جا کے عرس شروع ہوئے، پھر نظر نیاز منت منوتی سجدہ سارا قبروں کے ساتھ ہو گیا۔ اس لیے میرے مدنی نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور حضور نے دعا کی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ یا اللہ میری قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بنانا کہ لوگ میری قبر پہ آگے سجدے کریں اور عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی قبر مبارک کو محفوظ رکھا، مأمون رکھا، مسعون رکھا۔ الحمدللہ کہ دور اول جو تھا اس میں تو خیر یہ توقع بھی نہیں تھی، لیکن آج تک بھی ایسا انتظام ہے کہ سجدہ تو سجدہ کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ حضور کی اس دعا کا اثر ہے۔ اب اس سے پہلی آیات میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ خدا تو وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور من نفس واحدۃ، ایک شخص سے تمہیں پیدا کیا، اور آگے پھر بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، پھر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیویاں پیدا کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب سب کچھ میں نے پیدا کیا، تم جن کو میرا شریک بنا کے سجدے کر رہے ہو، پکار رہے ہو، انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے۔ ٹھنڈے دل سے غور تو کرو کہ بھئی جن لوگوں کے آگے جا کے تم سجدے کرتے ہو، منتیں مانتے ہو، نظریں چڑھاتے ہو، انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے۔
اگر یہ سارے مل جائیں تو کیا ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ اور اس سے بھی آگے میرے مالک نے فرمایا کہ مکھی پیدا کرنا تو خیر پھر بھی بڑی بات ہے، اگر ان کی قبروں پہ جو تم جا کے عطر لگاتے ہو، غلاف ڈالتے ہو اور ان کے اوپر تم پھول چڑھاتے ہو، اگر وہ مکھیاں آ کے عطر چرا لیں تو کیا ان کو پکڑ کے یہ روک سکتے ہیں؟ اسی لیے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابا جان آپ ان کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرے، وہ کیونکہ شیطان ہی عبادت کرواتا ہے نا، اصل تو وہی ہے۔ اور پھر ڈرایا بھی کہ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ نہ لے۔ لیکن بات نہیں آیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی یہ تقریر بند کرو اور چلے جاؤ، لأرجمنک وہجرنی ملیہ، میں تمہیں ماروں گا اور میں تمہیں رجم کروں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑا، سلام علیکم سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، لیکن بس اب میرا گزارا یہاں نہیں ہو سکتا۔ ایک ابراہیم علیہ السلام ہے اور ایک آپ کے ساتھ کون ہے؟ لوط علیہ السلام۔ اللہ کی شان دیکھیں نا کتنے بڑے امتحان ہیں، جیسے ایک میرا مدنی ہے اور ایک ابو بکر ہے۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی، اور میرے مدنی کو جب مکے والوں نے نکلنے پہ مجبور کر دیا تو حضور کے ساتھ بھی صرف ایک ابو بکر ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تم دونوں کے ساتھ جب تیسرا خدا ہے، ہمیں کیا ڈر ہے کسی کا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، آج کے درس میں ہم نے پڑھی ہے، پہلے تو اللہ نے اپنی تخلیقی قوت کا ذکر کیا کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب یہاں اللہ فرماتے ایشرکون ما لا یخلق شیئا، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، تم اللہ کا شریک بناتے ہو جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ تو مخلوق ہیں، تم نے خالق کا شریک بنا دیا ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور یہ کہ وہ اپنے عبادت کرنے والوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں، فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، بلکہ اگر کوئی ان کو نقصان پہنچانا چاہے تو یہ اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ان کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، یہ تمہارے آلیہ ہیں کہ اگر ان کو جیسے کہ سیدنا خلیل علیہ السلام نے قوم کو ہدایت کی دعوت دی لیکن قوم نہ مانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتظار کیا، ان کے کوئی عید کا موقع تھا، وہ عید پہ ساری قوم جا کے میلے شیلے لگاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا تو ان کے مندر میں داخل ہوا، جتنے بت رکھے ہوئے تھے نا سب کو توڑ پھوڑ کے، کسی کی گردن کاٹی، کسی کا بازو کاٹا، کسی کی ٹانگیں کاٹی، توڑ پھوڑ کے جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔
اللہ کے قرآن فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، آپ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر جو بڑا تھا اس کو رہنے دیا۔ اب جناب قوم جب اپنی میلے شیرے سے فارغ ہو کے آئی تو اپنے خداؤں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور ان کے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے مندر میں آئے، آگے آئے، دیکھے تو خدا تو سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ دیکھو عقل پھر بھی نہیں آئی، بھی خدا بھی ٹوٹتا ہے۔ چلو اگر یہ کسی کی شکل تھا اس نے کیوں نہیں حفاظت کی اس کی؟ اب کھڑے ہیں سارے اکٹھے ہو کے کہ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ بڑا ظلم ہے کہ خداؤں کو آ کے توڑ پھوڑ ڈالے۔ کہنے لگے جی اور تو کوئی نہیں لگتا، سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے حضرت ابراہیم، معلوم ہوتا ہے وہ ہمارے خداؤں کے خلاف تقریریں کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے اس نے کیا ہے۔ کہنے لگے نہیں ایسے نہیں کرتے ہیں، سارے اکٹھے ہو کے چلو ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فاتوا بہ، لوگوں کے سامنے اس سے پوچھا تاکہ کوئی بات بنے، کوئی گواہی بھی تو ہو نا۔ اب سارے ان کے جناب اکٹھے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے مقام توحید کہ ساری قوم مخالف ہے، ساری دنیا مخالف ہے، اکیلا ابراہیم کھڑا ہے۔ یاد رکھو جہاں بھی اللہ کی توحید کا بیان ہوگا نا تو مار کھانی پڑتی ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جب انبیاء کے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، ان کی نماز کی حالت کے اندر ان پہ جانوروں کے اوج رکھے گئے، تم یا ہم کون ہیں؟ اب سارے آئے حضرت ابراہیم کے پاس، کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے نہیں، بل فعلہ کبیرہم ھذا، جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے۔ تم جو نظر نیاز چڑھاتے تھے نا، مٹھائیاں شٹائیاں رکھتے تھے، وہ سارے کھا جاتے تھے، بڑا بھوکا رہتا تھا، اس کو بھی غصہ آ گیا۔ اور اگر میری بات نہ مانو فاسألوہم، ان سے جا کے پوچھو، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے تمہیں بتائیں گے نہیں کہ ہمیں کس نے مارا ہے، چلو جس کی ٹانگ کاٹی گئی، باقی دھڑ تو پڑا ہے نا، وہ تو بتائے نا۔ کہنے لگے ہاں بھی بات تو ابراہیم علیہ السلام کی ٹھیک ہے، پہلے ہم ان سے تو پوچھتے۔ کچھ لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا تم بھی بڑے بے وقوف ہو، ابراہیم علیہ السلام میں پاگل بنا رہا ہے، وہ بولتے ہیں کہ ہم پوچھیں گے، وہ کوئی بولتے ہیں دیکھتے ہیں، کیا پوچھیں گے ان سے؟ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھو اب بھی نہیں سمجھ آ رہی، کہنے لگے کہ دیکھو وہ تو بولتے نہیں، ہم کیسے پوچھیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تاکلون۔ انہوں نے فرمایا حیف ہے تم پر بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، اتنے بھی عقل ہو جو یہ نہیں بتا سکتے کہ میرا قاتل کون ہے، وہ خدا کیسے بن جاتا ہے؟ بجائے اس کے بعد سمجھ آ جاتی، شرک سے توبہ کر لیتے۔ آج بھی آپ دیکھیں جتنے لوگ عرس کے عادی ہیں، قبروں پہ سجدے کے عادی ہیں، نظر نیاز کے عادی ہیں، ان کو لاکھ سمجھاؤ وہ کہتے ہیں جی تمہیں کیا پتا، کوئی وہابی نے کہا ہوگا تمہیں، ہمیں تو سب کچھ ان سے ملتا ہے۔ یہ بھی نہیں مانتے الا جن کے دلوں میں ہدایت آ جائے، اللہ ہدایت دے دے الگ بات ہے، ورنہ جو آدمی جس عقیدے پہ یم گیا ہے نا، وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، بس وہ جمع ہوا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب بجائے ٹھیک ہونے کے کہنے لگے ایسا کرو
کہ حضرت ابراہیم نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا، ہمارے ہر کوہ ہو، ایسا کرو آگ کا ایک بڑا الاؤ روشن کرو، ابراہیم کو جلا دیتے، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ خدا بندے کی مدد کرتا ہے یا بندے خدا کی مدد کرتے ہیں؟ پھر بھی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا جی، عقل چھن جاتی۔ اب اللہ کے حرم میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہر مسلمان کو دوبارہ بھی حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ ایمان سے کہیں، تمہارے علاقے میں کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی بہت بڑا محدث مفسر فوت ہو جائے، ایمان سے کہیں اس کی تجہیز، تکفین، غسل، کفن دینا، اس کے لیے قبر کھدائی کرنا، اس پر جنازہ پڑھے، سارا کچھ ہم کرتے ہیں یا بزرگ خود غسل فرما لیتے ہیں موت کے بعد؟ ان کو کندھے پہ اٹھا کے قبر تک کون لاتا ہے؟ خود آ جاتے ہیں قبر تک کہ جی میں آ گیا ہوں، مجھے دفن کرو۔ یعنی جنازہ ہم پڑھتے ہیں، کفن ہم دیتے ہیں، جنازے میں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ اچھا، جب قبر میں آ جاتے ہیں، قبر کے اندر رکھ لیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں، قبر بند کر دیتے ہیں۔ جب اوپر تھا تو ہمارا محتاج تھا، 2 میٹر قبر میں چلا گیا تھا، اب اس سے مانگ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ۔ یہ مسلمانوں کا کیسا عقیدہ ہے بھائی؟ یا غوث اعظم، یا معین الدین چشتی، ان میں بالکل وہی ہے، بلکہ ہم تو ان سے بھی آگے گزر گئے۔ اس لیے اللہ پاک نے کیسا رد کیا ہے، اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، میرا شریک بناتے ہو جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ بھئی خالق کا جی شریک بنا رہے ہو تو انہوں نے بھی تو کچھ پیدا کیا ہو نا۔ ایک صحابی تھے، وہ مسلمان ہو گئے، پہلے کافر تھے، اسلام لے آئے، تو ایک دن چند صحابہ اکٹھے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یار ہمیں اپنے کفر کے زمانے کی کوئی بات سناؤ۔ اور انہوں نے کہا یار تم سارے کہتے ہو کہ بت فائدہ نہیں دیتے، یہ بت جو ہیں یہ فائدہ نہیں دیتے ہیں، میرے بت نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا۔ نے کہا حیران ہو گئے سارے صحابہ کہ بت کیسے فائدہ پہنچاتا ہے؟ اور نے کہا اصل بات یہ ہے کہ مجھے اپنے بت سے بڑا عشق تھا، میں سفر میں بھی اپنے تھیلے میں ساتھ رکھتا تھا، اور جہاں رات ہوتی جہاں قیام کرتا، صبح اٹھتا غسل کر کے پہلے اس کے آگے میں آ کے نیاز کرتا، دعا مانگتا، چومتا چاٹتا، پھر میں اپنا کام شروع کرتا تھا۔ ایک دن میں صحرا میں تھا، میں نے اس کو نکال کے بت کو اپنی سامان کے اوپر رکھ دیا اور میں دور چلا گیا قضاء انسانی کے لیے، قضاء حاجت کے لیے۔ دور سے جب میں واپس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرا بت جو ہے نا اس کے اوپر ایک لومڑی پیشاب کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ کیسا رب ہے کہ یبول الثعلب علی راسہ، جس کے سر پہ لومڑی پیشاب کر رہی ہے اس کو نہیں روک سکتا، تو میرا یہ کیا کام کرے گا؟ میں نے اٹھا کے پھینک دیا، مدینے آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ تو مجھے فائدہ دیا بت نے کہ نہیں دیا ہے؟ جب میں نے دیکھ لیا وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ لومڑی آ کے پیشاب کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جن کو تم نے شریک بنایا ہے، تم نے کبھی غور کیا ہے کہ انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، بلکہ پیدا نہیں، ہم یخلق، وہ خود میری مخلوق ہیں، ان کو میں نے پیدا کیا ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور نہ جو ان کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، نہ تو ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، اور نہ اگر کوئی ان کو نقصان پہنچانا چاہے نہ اپنی ذات کی مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت خلیل نے توڑ ڈالا، وہ اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ،
لا یتبعوکم، اگر ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ یہ کبھی پیروی نہیں کریں گے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ان کو پکارو یا خاموش رہو، یہ کسی کام کے نہیں ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، دیکھو قرآن آ گیا کھلا. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ بھی تو تمہاری طرح بندے ہیں. تم چاہے داتا کو پکارو، چاہے شہباز قلندر کو پکارو، چاہے معین الدین جی، وہ بھی تو بندے ہیں تمہاری طرح، انسان ہیں. وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو خود مجھ سے مانگنے والے ہیں. اب آ گیا کہ وہ بتوں کی پوجا کوئی نہیں کرتا، اصل ان کی جو شکل والے بزرگ ہیں وہ ان کی پوجا کر، اسے اللہ کہتے ہیں عبادت، وہ تو بندے ہیں. جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بندے نہیں، وہ بشر ہے، رسول ہے اللہ کا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں فرمائے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا عیسیٰ آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی الہ سمجھو؟ قال سبحانک، مولا تیری ذات پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ بات. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ تو بندے ہیں، فادعوہم، پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، پکارو ان کو تمہیں جواب دیں، تمہاری مدد کریں اگر سچے ہو. اللہ اعلم.